خداوند آپ کے ساتھ ہو، انجیل مقدس متی کے مطابق خداوند کی تنظیم ہو۔ اس کا 22واں باب 34ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک۔ اس وقت جب فریسیوں نے سنا کہ یسوع نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم فقہ نے آزمانے کے لیے یسوع سے پوچھا کہ اے استاد، شریعت میں بڑا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا جو اس کی مانند ہے یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ انہی دو حکموں میں تمام توریت اور صحائف انبیاء کا مدار ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اسی خداوند نے میرے عزیزو، ایک عالم فقہ یسوع کے سامنے آیا اور اس سے سوال کیا کہ اے استاد، شریعت میں سب سے بڑا اور پہلا حکم کون سا ہے؟ یہ سوال کئی وجوہات کی بنا پر پوچھا گیا۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ وہ عالم فقہ تھا، آپ بہت بڑا تھا۔ دوسرا یہ کہ آزمانے کے لیے پوچھا۔ کیوں پوچھا؟ کیونکہ یسوع کو بھی لوگ استاد کہتے ہیں، ربی کہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اور کوئی بھی بڑا نہیں ہے، ہم فقی فریسی ہیں، ربی کہلوانا پسند کرتے ہیں، تو ان کے مد مقابل کوئی بھی ربی یا استاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ یسوع کو لوگ استاد کہتے ہیں، تو جو استاد کہتے ہیں ان کو بھی منہ کی کھانی پڑے جب سوال کا جواب نہیں ملتا۔ اس نے سوال کیا ہے کہ اے استاد، شریعت میں سب سے پہلا اور بڑا حکم کون سا ہے؟ تو یسوع نے کیا جواب دیا؟ شاباش بھائی، یسوع نے کیا جواب دیا؟ تو اپنے خداوند شاباش، اور پھر دوسرا حکم اسی کی مانند شاباش۔ یہ ویسے تو 10 حکم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی خیال کرتے ہوں گے یسوع نے کیسا جواب دیا؟ 10 حکم، پہلے خدا کو ماننا، وقت اس کی بندگی اور اسی کو کرنا، دوسرے خداوند کا دین یاد رکھنا۔ تو یسوع نے کیا جواب دیا؟ سوال ہے شریعت میں، اب شریعت ساری ہے، 10 حکم بھی شریعت ہے، حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو شریعت میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ اب بے شک وہ عالم فقہ ہیں، فقی فریسی ہیں، کلام کو بہت گہرے طریقے سے، گہرائی سے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں واقعی پرابلم تھی، حکم حکام سمجھنے کی پرابلم تھی۔ کیوں؟ اب کتنے حکم ہیں خدا کے؟ کتنے حکم ہیں؟ 10 حکم ہیں۔
اب 10 حکموں کو انہوں نے 613 حکم بنا دیے تھے. اب 613 کی فہرست میں یہ جاننا بہت مشکل ہو گیا تھا کہ پہلا حکم کون سا ہے اور بڑا حکم کون سا ہے. ایک دو ہوں تو پھر تو بندہ ٹیسٹ کر لینا نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے 10 حکموں کے 613 حکم بنا دیے تو سب کے لیے جاننا بہت مشکل ہو گیا کہ پہلا حکم کون سا ہے اور بڑا حکم کون سا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے جو جواب دیا ہے وہ اس کے 2 حوالہ جات میں سے ہے, 2 کتابوں میں سے ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ تثنیہ شرح 6 باب 5ویں آیت ہے اور دوسرا حصہ احبار 19ویں باب میں سے ہے کہ اسی طرح دوسرا یہ کہ اپنی مانند اپنے ہمسائے کو پیار کرنا. ٹھیک ہے, تو پہلا حکم تثنیہ شرح 6 باب 4 آیت سے ہم پڑھتے ہیں. یہ ایکچولی یہ ان کا عقیدہ بھی تھا. ہمارا عقیدہ کون سا ہے؟ ہمارا عقیدہ رسولوں کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ایسے ہی ہے نا. رسولوں کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے. میں ایمان رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سن اے اسرائیل تیرا ایک ہی خداوند خدا ہے. جو یسوع نے جواب دیا ہے وہ تثنیہ شرح 6 باب 4 آیت سے شروع ہوتا ہے. سن اے اسرائیل تیرا ایک ہی خداوند خدا ہے, تو اسے پوری عقل سے پورے دل سے اور پوری قوت سے کیا کر پیار کر. ٹھیک ہے, تو ہم حوالہ پڑھتے ہیں. سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا وہی اکیلا خداوند ہے, بس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر. اور یہ باتیں جن کا میں آج کے دن تجھے حکم دیتا ہوں تیرے دل میں رہے, تیرے دل میں. یہ باتیں ذرا غور سے سنیے گا. ٹھیک ہے, ہر ایک بات کو جیسے ہم باپ بیٹا کرتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے باپ اور بیٹا, اور ان کو دس ہے تو نشان کون سا ہے؟ سلیب کا نشان ہے. تو ہم اپنے جسم پر بھی سلیب کا نشان بناتے ہیں, باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں ہم آپ کرتے ہیں. بہت سارے مسیح لوگ ہیں مسیح لیکن باپ بیٹا نہیں کرتے بلکہ تنقید کرتے ہیں. اب تنقید کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پتہ نہیں ہے. اگر پتہ چل جائے تو میرے اور آپ سے بھی زیادہ وہ شاید سلیب کا نشان کریں. بے شک اسکالر ہیں, عالم ہیں, بڑے بڑے سینئر ہوں گے, لیکن پتہ نہیں ہے اور نہ جاننا بھی نہیں چاہتے. اس لیے نہیں جاننا چاہتے کیونکہ اگر ہم اسے پڑھتے ہیں تو اس پر عمل بھی کرنا ہوگا کہ نہیں. یہ عمل کرنے کے لیے, خدا کا کلام عمل کرنے کے لیے. عمل کے بغیر ایمان مردہ ہے. ٹھیک ہے, اگر عمل نہیں ہے تو ایمان بھی مردہ ہے. تو میں کہوں بہت بڑا ایمان ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ باپ بیٹا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ باپ بیٹا نہیں کرتے. تو ان کے لیے میں آج یسوع کے وہی الفاظ کہوں گا کہ تم کس طرح پڑھتے ہیں. ان کے لیے جو نہیں جانتے, پڑھتے ہیں بائبل مقدس بہت دفعہ پڑھی ہے لیکن نہ سمجھے ہیں نہ عمل کیا ہے. عمل کریں گے تو زندگی کا حصہ بن جائے گا. تو یہودیوں کو بھی یہ حکم تھا, ان کا یہ عقیدہ ہے سن اے اسرائیل تیرا ایک ہی خداوند خدا. کتنے خدا ہیں؟ ایک. وہی خدا بھی ہے اور وہی خداوند بھی ہے. ٹھیک ہے, اب لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو پوری عقل سے, پورے دل سے اور پوری طاقت سے کیا کر پیار کر. یسوع نے بھی یہی جواب دیا. اب آگے چل کر پڑھیں گے. لکھا ہے, پھر میں اس پر بات کر رہا ہوں. لکھا ہے تیرے دل میں رہے اور تو یہ بات اپنے بچوں کو بار بار سیکھا. بچوں کو بار بار سیکھا. ٹھیک ہے, یہ کیوں لفظ آیا ہے بار بار؟ پھر لکھا ہے اور ان کی بابت ان سے ذکر کر جس وقت وہ اپنے گھر میں بیٹھے, جس وقت تو راہ میں چلے اور جس وقت تو لیٹے اور جس وقت تو اٹھے. اور نشانی کے لیے تو انہیں اپنے ہاتھ پر باندھ
اور وہ تیری آنکھوں کے درمیان ٹیپوں کی طرح ہوں، اور تو انہیں اپنے گھر کے دروازوں پر، چوکٹوں پر، اپنے دروازوں پر لکھ، نشانی کے طور پر۔ نشانی کے طور پر یہودی پھر کیا کرتے تھے؟ توریت کو یہاں پر باندھتے ہیں۔ آپ کسی یہودی کی تصویر دیکھیں گے نا، یہودیوں کو دیکھیں گے، ادھر انہوں نے صحائف انبیاء میں سے کوئی آیت یا توریت ادھر باندھی ہوتی ہے، یہاں پھر انہوں نے تویز باندھ کر بنوا کر ادھر لگائے ہوتے تھے، تویز، یا گلے میں لٹکائے ہوتے تھے۔ اب گلے میں لٹکانے کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی تویز باندھا ہے وہ گلے میں لٹکایا، دل کے پاس رہے، خدا کہتا ہے دل میں بٹھا ہے، دل کے پاس رہے۔ اب بازوؤں پر باندھتے تھے، پاکلا میں بھی لکھا تم اپنے تویز اور خدرے بڑے بڑے بناتے ہو، ہاں جی، وہ تویز بھی بڑے بڑے بنواتے تھے تاکہ بازو پر باندھے، ہاں جی، یہی طاقت ہے، اور بازو بھی دل کے قریب ہے۔ اب یہ ساری باتیں لٹرلی لی انہوں نے لی، سمجھے نہیں ہے، نشانی کے طور پر۔ اچھا، ہمارا نشان کیا ہے؟ سلیب کا نشان۔ ہمارا نشان کون سا ہے؟ سلیب کا نشان۔ تو جب ہم سلیب کا نشان کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس۔ ادھر بھی وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، سن اے اسرائیل تیرا ایک ہی خداوند خدا ہے، تو اسے پوری عقل سے، عقل ادھر ہی ہوتی ہے نا پہلے، پتہ نہیں کہتے کہتے آج بھی ہو سکتے ہیں، سن اے اسرائیل تیرا ایک ہی خداوند خدا ہے، تو اسے پوری عقل سے، پورے دل سے، دل کہاں پر ہوتا ہے؟ پورے دل سے اور پوری طاقت سے کیا کر، تو طاقت کہاں پر ہوتی ہے؟ تو یہ کیا بن گیا؟ سلیب کا نشان بن گیا نا، نشانی کے طور پر لکھا ہے۔ تو بار بار اپنے بچوں کو سکھا۔ تو وہاں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ کیتھولک والے رٹیاں رٹائیاں دعاواں پڑھتے، کیا دعا پڑھتے؟ رٹیاں رٹائیاں۔ یہ رٹیاں رٹائیاں کون سی ہیں؟ جی آتی ہے دعائیں آپ کو؟ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، کہاں سے آئی ہے؟ بائبل سے ہے۔ رسولوں کا عقیدہ کہاں سے ہے؟ بائبل سے ہے۔ خدا کے 10 حکم کہاں سے ہیں؟ بائبل سے ہیں۔ کلیسیا کے 5 حکم کہاں سے ہیں؟ بائبل سے ہیں۔ بنائی کلیسیا نے، لیکن بنیاد بائبل ہے۔ بائبل کے علاوہ کوئی بھی حکم نہیں صادر کر سکنا، نہ پوپ صاحب نہ کلیسیا۔ اچھا، 7 ساکرامنٹ بائبل سے ہیں۔ ایمان کی خاص 4 سچائیاں کہاں سے ہیں؟ بائبل سے ہیں، 4 خاص، ٹھیک ہے۔ اب ایمان کا عمل بائبل سے۔ ایمان کا عمل کیا ہے؟ اے میرے خدا، میں نہایت مضبوطی سے ان سب پر جو تم نے پاک کیتھولک کلیسیا کی معرفت ماننے کے لیے ظاہر کیا ایمان رکھتا ہوں، رکھتی ہوں، کیونکہ تو خود صداقت ہے جو نہ فریب دے سکتا اور نہ فریب کھا سکتا ہے۔ اسی ایمان میں میں جینا، اور یہ ایمان کا عمل ہے، میرا جینا مرنا یسوع ہے۔ پولس رسول بھی یہی کہتا ہے نا، جینا میرے لیے یسوع اور مرنا نفع ہے۔ تو جو کلیسیا سکھاتی ہے وہ بائبل سے باہر نہیں سکھاتی۔ اب امید کا عمل ہے، ایمان، امید، محبت، تینوں دائمی ہے، لیکن افضل محبت ہے۔ پیار کا عمل، آج پیار کے عمل کی بات کی گئی، لکھا ہے اے میرے خدا، میں تجھے اپنے سارے دل و جان سے اور سب چیزوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کیونکہ تو بے حد مہربان اور کامل ہے۔ کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے، کامل۔ اور تیرے پیار کی خاطر میں اپنے پڑوسی کو اپنے برابر پیار کرتا ہوں۔ دوسرا حکم اسی طرح، دوسرا حکم یہ ہے کہ جیسا تم چاہتے تھے اپنی مانند دوسروں کو پیار کر، اپنی مانند برابر، چھوٹا بڑا نہیں۔ یہ تفریق ہوتی ہے، نہیں آج ساڑھے اپنے نے اے بگانے نے، برابر پیار ہے۔ اسی پیار میں میں جینا اور مرنا،
یہ سب کچھ بائبل میں سے ہے. توبہ کا عمل ہے, فرشتے کا پیغام ہے, بائبل مقدس سے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رٹی رٹائی دعائیں بھی بائبل سے ہیں. تو پاک کلام میں خدا کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو بار بار سکھا, بار بار سکھا. تو بار بار کا مطلب کیا ہے؟ ریپیٹ کرنا, رٹا لانا. رٹا لاتے کہ نہیں پڑھن لے؟ ہاں جی, پڑھن لی پاس ہونے لے. تو وہ جڑا رٹا ہے کتاباں تو باہروں رٹا لاتے تھے, یہ کتاباں کے وچوں رٹا لاتے تھے. ہاں جی, تو ہم کہاں سے رٹا لگاتے ہیں؟ پھر یہ مطلب ہے کہ رٹا بڑا فائدہ مند ہے پاس ہونے لے. ہاں جی, زندگی پڑھنے بہت ضروری کہ نہیں؟ یہ مخالفت کرتے ہیں. ایکچولی وہ سامنے ایسے ہونے ہیں, لیکن مخالفت کی ہو رہی ہوئی ہے کلام کی. جدا سی رٹا لانے ہیں, جس پڑھنے صبح شام دوپہر نماز جدو بھی پڑھنے سی اینو رپیٹ کرنے, اپنی پیشے نگاہ رکھنے. روزری پڑھنے, روزری کے سارے بھید کتوں نے؟ پاک کلام چو. ٹھیک ہے, جنہوں نے بائبل کا پتہ ہی نہیں ہے, جڑے اپنے آپ کو بڑے عالم فاضل سمجھتے ہیں, وہ بائبل کے نیڑیوں بھی نہیں لنگے. جی نیڑیوں بھی لنگے ہون تو یہ ساریا گلاں جہاں نے پاک کلام دے وچ ہیں. اچھا, خدا یسوع مسیح سے سوال کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے پہلا حصہ جو ہے تثنیہ شرح 6 باب میں سے ہے, اور دوسرا حصہ جو ہے احبار کی کتاب میں سے ہے کہ اپنی مانند اپنے ہمسائے کو پیار کر. ٹھیک ہے, اب ذرا دعاؤں میں بھی سیکھتے ہیں. خدا کے 10 حکم ہیں, اس کے حصے کتنے ہیں؟ ہاں جی, 2 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے. پہلا حصہ خدا سے متعلقہ اور پہلا حصہ, اور دوسرا حصہ میرے اور آپ سے متعلقہ. ٹھیک ہے, ہم سائے, ہم سایہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. ہم سایہ, یہ نہیں میرا ہی سایہ, میں اور آپ سب کس کی شبیہ پر ہے؟ کس کی مانند ہے؟ کس کی شکل پر ہے؟ خدا کی. تو جب خدا نے مجھے اور آپ کو اپنی شکل پر اپنی مانند بنایا ہے, تو پھر یہی ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ اسی کی طرح دوسرا, اسی کی طرح دوسرا یہ کہ اپنی مانند اپنے ہمسائے کو پیار کرا. اور یسوع کے کلام میں بھی یہ واضح آ جاتا ہے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو دیا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے, میں ننگا تھا تم نے مجھے پہننے کو کپڑا دیا, میں مسافر تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا. اور اس وقت وہ کہہ گیا ہے خداوند کب تو ننگا تھا اور ہمارے پاس آیا؟ یسوع نے جواب دیا, اگر تم نے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ کیا تو میرے ہی ساتھ کیا. یہاں پر وہ حکم بھی جو 2 حکم ہیں وہ ایک ہی بن جائے گا. ٹھیک ہے, ایک ہی بن جائے گا. تو ہم ایک کے ماننے والے ہیں, ایک ہی خدا ہے, ایک ہی مسیح ہے, ایک ہی بائبل مقدس, ایک ہی بپتسمہ ہے. تو سبق ایک کا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو سارے دل سے اپنی ساری جان اور عقل سے خدا ان کو پیار کر. اسی طرح دوسرا اپنی مانند اپنے ہمسائے کو پیار کر. انہی 2 حکموں میں تمام توریت اور صحائف انبیاء کا میدار ہے. اس کے ارد گرد سارا کچھ ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے, تو دعائیں ہیں 10 حکم ہیں, اس کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں خدا سے متعلقہ کہ تو خدا اپنے خدا کو فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا, اسی کا دل پاک ماننا, اس کی عبادت کرنا. ٹھیک ہے, اور دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کرنا تاکہ تیرا بھلا ہو, تیری عمر دراز ہو. خون نہ کر, زنا نہ کرنا, چوری نہ کرنا, جھوٹی گواہی نہ دے. انسانوں سے متعلقہ, ہمسائے سے متعلقہ, اپنے آپ سے متعلقہ انسان. ٹھیک ہے, اسی طرح دعا کو سیکھے. یسوع نے دعا سکھائی ہے. کون سی دعا یسوع نے سکھائی ہے؟ اے ہمارے باپ. شاباش. تو اس کے بھی 2 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے. ایک ہی دعا ہے لیکن حصے کتنے ہیں؟ 2. پہلے حصے خدا سے متعلقہ, دوسرا حصہ میرے اور آپ سے متعلقہ. جیسے ہم پڑھتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. پہلا حصہ یسوع خدا باپ سے متعلقہ.
हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूर हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि, ठीक है। तो पहला हिस्सा खुदा से मुतल्लिका, दूसरा हुक्म इंसानों से मुतल्लिका। कोई भी दुआ आप देख, कोई भी दुआ है, पहला हिस्सा खुदा से मुतल्लिका है। अगर सलाम मरियम पहला हिस्सा बाइबल मुकद्दस में से खुदा से मुतल्लिका है, और दूसरे हिस्से में हमारे हम गुनाहगारों के वास्ते अब और हमारी मौत के वक्त, ठीक है, हमारे। तो सुन है इस्राएल तेरा एक ही खुदावंद खुदा है। पहले खुदा से मुतल्लिका हुक्म है हकूकुल्लाह जिसे कहते हैं, और दूसरा हकूकुल बाद। हकूकुल बाद, हकूकुल बाद यानी आबद की जमा है। आबद कौन है? जो इबादत करने वाला है, उनके हकूक, इंसानों के हकूक। और इंसान का मतलब क्या है? इंसान भी दो लफ्जों से बना है, ठीक है। कौन कौन से? उन्स और सान। जैसे किसान है, किसान किसको कहते हैं? कस्सी का काम करने वाला है, कस्सी का काम, किसान। तरखान, तरके का काम करने वाला। तो इंसान उन्स करने वाला, यानी उन्स का मतलब क्या है? प्यार करने वाला, ठीक है। आपने आपको जाने पहचाने खुदा ने में इंसान बनाया है, अपनी मानद बनाया है। खुदा प्यार करता है, उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। वो प्यार करता है, और जो मैं और आप भी प्यार करते हैं उसी का प्यार है, वो शेयर करते हैं। जब उसका प्यार जो है हम में है, वो शेयर करते हैं, तो फिर न धोखा हो सकता है, न फ्रेब हो सकता है, सच्चा प्यार हो सकता है। जो दुनिया में प्यार है उसमें फ्रेब भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन जो खुदा में प्यार है उसमें झूठ फ्रेब नहीं है। और इस बात को भी अगर आप समझना चाहते हैं तो पहला करंथियों 13वें बाब नगमा मोहब्बत को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोहब्बत है क्या। खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत में रहता है वो खुदा में रहता है। जो मोहब्बत में रहता है, ये खुदा में रहता है, खुदा में रहता है। तो अपने आप को जाने पहचाने और खुदा का शुक्र अदा करें जो हमसे प्यार करता है और हमसे तकाजा करता है कि हम भी खुदा को प्यार करें। और अगर मैं कहता हूँ कि खुदा मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, और अपने हमसाये से दुश्मनी रखता है, खुदा कहता है झूठा है तू झूठा है। क्यों कहता है झूठा? क्योंकि खुदा कहता है जिसको तूने देखा नहीं है तू कहता है कि उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और जिसको तूने देखा है उनसे नफरत करता है, इसलिए तू झूठा है। तो ये एक ही हुक्म है, दो हुक्म। पहला हुक्म खुदा से मुतल्लिका और दूसरा हमसाये से मुतल्लिका, और बाद में ये एक ही बन जाता है जब यीशु कहता है कि मैं तेरे पास आया, तुमने मुझे पीने को दिया, जी मुझे खाने को दिया। तब खुदावंद तो हमारे पास आया। यीशु ने फरमाया जब तूने इन छोटों में से किसी के साथ किया तो मेरे साथ किया। आज वक्त है कि हम खुदा का शुक्र अदा करें कि जिसने हमसे प्यार किया और हमसे भी प्यार का तकाजा करता है कि हम खुदा को भी प्यार करें, अपने हमसाये को भी प्यार करें। दुआ करें उन तमाम लोगों के लिए जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, जो खुदा को प्यार नहीं करते, हम अपने हमसाये को प्यार नहीं करते। खुदा उन्हें भी तौफीक अता करे कि वो भी पाक कलाम पर अमल करके खुदा की खुशनुदी पा सके। उसी खुदावंद के वसीला से।